Hello, friends. Today we are going to talk about what is art by Leo Tolstoy. फन लियो टोल्स्टॉय की नज़र में हमारे मुआशरे में फ़न इस कदर गलत राह पर लग गया है कि ना सिर्फ ख़राब फ़न अच्छा समझा जाने लगा है बल्कि फ़न का हकीकी तस्वर ही गायब हो गया है। इसलिए अपने मुआशरे के फ़न पर बात करने से पहले ज़रूरी है कि फ़न को झूठे फ़न से मुमताज़ किया जाए। सच्चे फ़न को झूठे फ़न से अलग करने के लिए ये देखा जाए कि आया रूह के अंदर उतर जाने वाली असर आफरीनी मौजूद है या नहीं। अगर एक शख्स दूसरे शख्स के फ़न को पढ़कर, सुनकर या देखकर ऐसी ज़हनी कैफियत को तजुर्बा करता है जो उसे दूसरे शख्स से मुत्तहद कर देता है और साथ साथ उन दूसरे आदमियों से भी जो उसी तरह उसी सतह पर उस फ़न पारे से मुत्तहद हो गए हैं, तो जो शे ये कैफियत पैदा करे वो फ़न पारा कहलाएगा। एक कारनामा ख्वाह कितना ही शायराना, वाक़िआती, मौसर या दिलचस्प हो, फ़न पारा नहीं कहलाया जा सकता अगर ये एहसास मुसरत पैदा ना करे और मुसन्निफ़ से रूहानी लगाव पैदा ना करे और साथ साथ उन दूसरों से भी जो उस फ़न पारा की असर आफरीनी से मुतासिर हुए हैं। ये सही है कि फ़न का ये इजहार अंदरूनी होता है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो ये भूल गए हैं कि सच्चे फ़न का अमल क्या है और जो फ़न से कुछ और चाहते हैं। हमारे माशरे में ज़्यादातर अक्सरियत ऐसे ही लोगों की है। ये लोग जमालियाती एहसास की जगह तफरी और एक किस्म की सनसनी के मुतलाशी रहते हैं जो उन्हें झूठे फ़न से मिलती है। ऐसे लोगों को धोखे से निकालना उसी तरह नामुमकिन है जैसे रंगों के अंधे को ये समझाना मुश्किल है कि सब सब्ज रंग मीन्स ग्रीन कलर सुर्ख नहीं होता, ग्रीन कलर इज़ नॉट रेड कलर। लेकिन मेरे मुखातिब वो लोग हैं जिनका एहसास फ़न ना अभी बिगड़ा है और ना अभी ख़त्म हुआ है। अंदरूनी इजहार का मयार वो मयार है जो फ़न से पैदा होने वाले एहसास को दूसरे एहसास से मुमतमाज़ करता है। इस एहसास की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि सच्चे फ़नकाराना तासुर को कबूल करने वाला शख्स फ़नकार से मिलकर उस तरह एक हो जाता है कि वो महसूस करने लगता है कि ये काम ख़ुद उसी का है और उसने उसे तख्लीक किया है और ये वही चीज़ है जिसके इजहार की वो एक अरसे से ख्वाहिश कर रहा था। एक हकीकी फ़न पारा न सिर्फ उसके और फ़नकार के दरमियान बल्कि उन दूसरों के दरमियान की भी सारी दीवारें ढा देता है जो उस फ़न पारे से मुतासिर हुई हैं। इस तरह फ़न पारा हमारी शख्सियत को अलहदगी और तन्हाई से आज़ाद करके दूसरों से मिलाकर एक कर देता है। इसी अमल में फ़न की मकनातीसी क़ुव्वत और मख़सूस सिफ़त का राज पोशीदा है। अगर कोई शख्स मुसन्निफ़ की रूह से मुतासिर होता है, अगर दूसरों के साथ वो उस जज्बे और उस इत्तेहाद को महसूस करता है, तो वो शे जिसने असर पैदा किया फ़न पारा है। लेकिन अगर उससे कोई ऐसा असर पैदा नहीं होता, अगर वो मुसन्निफ़ से और उन दूसरों से जो उस फ़न पारे से उसी तरह से मुतासिर हुए हैं कोई रूहानी लगाव महसूस नहीं करता, तो हम उसे फ़न पारा नहीं कह सकते। न सिर्फ रूह के अंदर उतर जाने वाली असर आफरीनी फ़न पारा की वाज़िया पहचान है, बल्कि ये भी देखा जाए कि ये असर आफरीनी किस दर्जे की है। फ़न के कमाल और अज़मत का ये वाहिद मयार है। रूह के अंदर उतर जाने वाली असर आफरीनी जितनी शदीद होगी फ़न बहैसियत फ़न उतना ही बेहतर होगा।
اس کلیسے کا موضوع سے تعلق نہیں ہے، یعنی اس سے پیدا ہونے والے احساسات کی صفت سے یہ کلیہ کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ روح کے اندر اتر جانے والی اثر افرینی 3 حالتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، فن سے پیدا ہونے والے احساس کی زیادہ یا کم انفرادیت۔ نمبر 2، فن سے پیدا ہونے والے احساس کی زیادہ یا کم وضاحت۔ نمبر 3، فنکار کا خلوص، یعنی اس جذبے کو جسے فنکار بیان کر رہا ہے، آیا خود اس نے کم شدت یا زیادہ شدت سے محسوس کیا ہے۔ پیش کیے جانے والا احساس جتنا انفرادی ہوگا اتنا ہی وہ اپنے سننے والے پر اثر کرے گا۔ فنکار کی روح کی وہ حالت جس میں فنکار پہنچ گیا ہے جتنی زیادہ انفرادی ہوگی، سننے والا اتنا ہی اس سے لطف اندوز ہوگا اور اتنی ہی تیزی اور شدت سے وہ اس فن پارہ میں شریک ہوگا۔ اظہار کی صفائی اثر افرینی میں مدد کرتی ہے، کیونکہ سننے والا جو مصنف کے شعور میں داخل ہو جاتا ہے فن پارہ سے اتنی ہی تسکین حاصل کرتا ہے جتنی صفائی اور وضاحت سے خود فنکار نے اس احساس کو پیش کیا ہے، جسے سننے والا عرصے سے جانتا تھا اور محسوس کر رہا تھا، اور جواب اظہار کی صورت میں اس کے سامنے آیا ہے۔ روح کے اندر اتر جانے والی اثر افرینی کا درجہ فنکار سے خلوص سے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہی ناظر، سننے والا یا قاری محسوس کرتا ہے کہ فنکار کی تخلیق خود اس کی روح میں اتر گئی ہے اور وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے لکھتا یا گاتا ہے، تو فنکار کے ذہن کی یہ حالت قاری یا ناظر کی روح میں بھی اتر جائے گی۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ناظر یا سننے والا یا قاری یہ محسوس کرتا ہے کہ مصنف اپنی تسکین کے لیے نہیں لکھ رہا ہے، اپنی تسکین کے لیے نہیں گا رہا ہے بلکہ اپنے سامع یا ناظر کے لیے یہ کام کر رہا ہے، تو سامع کا اندر فوراً ایک جذبہ مزاحمت پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح انتہائی انفرادی اور نئے احساسات اور انتہائی چالاکی کی تکنیک بھی نہ صرف روح کے اندر اتر جانے والا اثر پیدا کرنے میں ناکام رہتی ہے بلکہ فی الحقیقت نفرت پیدا کرتی ہے۔ میں نے روح میں اتر جانے والی اثر افرینی کو 3 صورتوں کو بیان کیا ہے، مگر یہ سب صورتیں آخری صورت یعنی خلوص میں سمٹ آتی ہیں۔ خلوص کے معنی یہ ہیں کہ فنکار اپنے احساس کے اظہار پر اپنی اندرونی ضرورت سے بے تاب ہو جائے۔ اس صورت میں پہلی صورت شامل ہے، کیونکہ اگر فنکار کا مخلص ہے تو وہ اپنے احساس کو اس طرح پیش کرے گا جس طرح اس نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور کیونکہ ہر شخص دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اسی لیے اس کا احساس ہر ایک کے لیے انفرادی ہوگا، اور جتنا وہ انفرادی ہوگا اتنا ہی وہ ہمدردانہ اور پرخلوص ہوگا، اور یہی خلوص فنکار کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنے احساس کو پوری صفائی اور وضاحت سے پیش کرے۔ اس لیے یہ تیسری صورت یعنی خلوص تینوں صورتوں میں سب سے اہم ہے۔ دیہاتیوں کے فن میں یہ خصوصیت ہمیشہ موجود ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فن پرزور ہوتا ہے اور روح میں اتر جاتا ہے، لیکن یہ صورت ہمارے اعلیٰ طبقے کے فن میں مفقود ہے، جو ان فنکاروں کی کاوش کا نتیجہ ہے جو لالچ اور خود پسندی کے ذاتی مقاصد کا شکار ہیں۔ یہی وہ 3 صورتیں ہیں جو فن کے جھوٹے فن سے ممتاز کرتی ہیں اور جو موضوع اور مواد سے الگ ہر فن پارہ کی قدر اور قیمت متعین کرتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک صورت میں موجود نہیں ہے تو تصنیف فن کے دائرے سے خارج ہو جاتی ہے اور جھوٹے فن کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ اگر کوئی تصنیف فنکار کے احساس کے مخصوص پن اور ندرت کو ظاہر کرنے سے قاصر ہے
تو وہ اس لیے انفرادی نہیں رہتی۔ اگر اس میں اظہار مبہم غیر واضح ہے یا اگر مصنف کی اندرونی ضرورت نے اسے اظہار پر مجبور نہیں کر دیا ہے تو وہ فن پارہ نہیں کہلائی جا سکتی۔ اگر یہ سب صورتیں خواہ کتنی ہی کم درجے کی کیوں نہ ہوں موجود ہیں تو وہ تصنیف چاہے کمزور ہو فن پارہ کہلائے گی۔ ان تینوں صورتوں یعنی انفرادیت، اظہار کی صفائی اور خلوص کی مختلف حیثیت اور نوعیت کے ساتھ موجودگی فن پارہ کی بحیثیت فن، قدرت اور قیمت متعین کرتی ہے۔ یہاں ہم نے موضوع اور مواد سے الگ رہ کر بات کی ہے۔ تمام فن پارے اسی حد تک وقوع ہوتے ہیں جس حد تک وہ پہلی، دوسری اور تیسری صورت کو پورا کرتے ہیں۔ ایک میں احساس کی انفرادیت حاوی ہو سکتی ہے، دوسرے میں اظہار کی صفائی حاوی ہو سکتی ہے، تیسرے میں خلوص حاوی ہو سکتا ہے، جبکہ چوتھی تصنیف میں خلوص اور انفرادیت دونوں حاوی ہوں لیکن اظہار کی صفائی مفقود ہو۔ پانچویں تصنیف میں انفرادیت اور اظہار کی صفائی تو ہو لیکن خلوص کم ہو۔ یہ امتزاج کے مختلف مدارج ہیں۔ اس طرح فن غیر فن سے مختلف اور فن کی صفت بحیثیت فن اپنے موضوع اور مواد سے الگ متعین ہوتی ہے۔ یعنی فن کی حیثیت اس بات سے الگ ہے کہ وہ جن احساسات کا اظہار کر رہا ہے آیا وہ اچھے ہیں یا برے، لیکن مواد کے لحاظ سے ہمیں اچھے یا برے فن کا تعین کیسے کرنا چاہیے یہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں چل کر بات کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، بہت شکریہ معززین۔